الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشة في الذین آمنوا لهم عذاب في الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، دنیا کے بے حیا اور بے شرم قسم کے لوگ 14 فروری 14 فبروری کو ویلنٹائن ڈے کے عنوان سے مناتے ہیں۔ سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ یہ دن وجود میں کیسے آیا، تاریخ میں اس کی حیثیت کیا ہے، ہسٹری ہمیں اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ کئی طرح کی داستانیں اور کئی طرح کی باتیں اس دن کے بارے میں بہت مشہور ہیں۔ میں ان تمام باتوں میں سے صرف ایک بات آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ کئی صدیوں پہلے ویلنٹائن نامی ایک عیسائی پادری تھا جو ایک راہبہ سے عشق کر بیٹھا۔ چونکہ وہ لوگ نکاح نہیں کر سکتے تھے، اب اس کو جسمانی تعلق اپنانا تھا، اس راہبہ سے، اس عورت سے اس کو جسمانی تعلق بنانا تھا، لیکن وہ بنا نہیں سکتا تھا۔ تو اس نے اپنی معشوقہ سے کہا کہ 14 فروری یہ بہت مبارک دن ہے، اور اس دن میں اگر کوئی بندہ جسمانی تعلق اپناتا ہے، جسمانی تعلق بناتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی گندی حرکت کرتا ہے، تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور جو عورت تھی وہ اس کی بات کو سچ مان گئی، اور اس کی خواہش کو پورا کرنے میں اس نے مکمل اس کا ساتھ دیا، اور ان کے ساتھ بہت ہی برا انجام ہوا کہ ان دونوں کو پھر قتل کر دیا گیا۔ تو یہ دن مشہور ہو گیا کہ یہ بندہ جو سولی دیا گیا ہے، اس بندے کو جو قتل کیا گیا ہے، وہ محبت کی وجہ سے قتل کیا گیا ہے، اور اس کو نام دے دیا گیا کہ یہ بندہ محبت کا شہید ہے، محبت کی وجہ سے اس کو شہید کر دیا گیا، اس کو قتل کر دیا گیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا اور آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اسلام میرے دوستو یہ بہت پاکیزہ مذہب ہے۔ اسلام انسان کو حیا کی تعلیم دیتا ہے، شرم کی تعلیم دیتا ہے، اور بے حیائی سے اور بے شرمی کی جتنی بھی باتیں ہیں، اسلام ان تمام چیزوں سے ہمیں روکتا ہے۔ نوجوان بچوں اور بچیوں کو، نوجوان مردوں کو، نوجوان عورتوں کو ہمیں پیغام ملتا ہے۔ میں آپ کو پیغام دیتا ہوں کہ اس دن کو ہرگز نہ منائیں۔ بے حیائی کے تمام کاموں سے اپنے آپ کو بہت دور رکھیں۔ آج کل یہ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا جو چکر ہے اور یہ سلسلہ ہے، یہ بہت عام ہوتا جا رہا ہے، اور اس میں ہماری جو بچیاں ہیں، ہماری جو بیٹیاں ہیں، ہماری جو بہنیں ہیں اور ہماری جو مائیں ہیں، یہ بیچاری بہت جلد پھنس جاتی ہیں، بہت بولی ہوتی ہیں۔ ان کو دو چار کوئی بندہ میٹھی میٹھی باتیں کر لیتا ہے، یہ اپنے آپ کو اس کے اوپر قربان کر لیتی ہیں۔ نوجوان بچیوں، آپ بہت قیمتی ہیں۔ اسلام نے آپ کو ایک مقام اور مرتبہ دیا ہے۔ آپ کے جسم کا کوئی بندہ اس طریقے سے سودا نہیں کر سکتا ہے۔ آپ کتنی بولی ہیں، آپ کا ایک بوائے فرینڈ ہوتا ہے، وہ آپ کو 20-25 ہزار کا ایک سمارٹ فون آپ کو گفٹ میں دے دیتا ہے، ایک اچھی سی سمارٹ واچ آپ کو اس نے آپ کو گفٹ کر لی، بہت کوئی برانڈڈ کمپنی کی کوئی ہینڈ بیگ ہے جو آپ کو پسند ہے، اس نے آپ کو گفٹ کر دی، اور آپ اس کی ایک چھوٹی سی گفٹ کی وجہ سے اپنے جسم کو اس کے اوپر قربان کر دیتی ہیں۔ وہ جب چاہے آپ کے جسم کو استعمال کر سکتا ہے، جس طرح چاہے وہ آپ کے ساتھ تعلق اپنا سکتا ہے، وہ آپ کے ساتھ تعلق بنا سکتا ہے۔ میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں آپ بہت قیمتی ہیں۔ آپ ذرا سوچو کہ آپ کی نسبت کس سے لگی ہوئی ہے، آپ کی نسبت کس سے جڑی ہوئی ہے۔ آپ حضرت فاطمہ، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہن،
ان کی آپ روحانی بہن ہیں۔ حضرت خدیجہ، حضرت اماں جان عائشہ صدیقہ اور امہات المؤمنین کی آپ روحانی بیٹیاں ہیں۔ دنیا کی دولت اگر آپ کے قدموں میں رکھ دی جائے، آپ کا جذبہ اور آپ کا جوش اور آپ کی غیرت ایسی ہونی چاہیے کہ دنیا کی دولت آپ کے قدموں میں ہو لیکن آپ اپنے جسم کا سودا نہیں کر سکتی ہیں۔ آپ ایک چھوٹی سی محبت کے پیچھے پاگل ہو جاتی ہیں، اس عاشق سے زیادہ محبت تو آپ سے آپ کا والد کر رہا ہے۔ آپ نے کبھی اس کی محبت کی قدر نہیں کی۔ آپ کی والدہ جس نے آپ کو جنم دیا ہے، جس نے کتنی تکلیف اٹھائی ہے، 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا، پھر پیدا کرنے کے وقت ایک الگ تکلیف، اس کی محبت کو آپ نے بلا دیا، اللہ کی محبت کو آپ نے بلا دیا، اللہ کے نبی کی محبت کو آپ نے بلا دیا، اللہ کے نبی کی بیٹیوں کی محبت اور ان کی قربانیوں کو آپ نے ایک پل میں بلا دیا، اور 25,000 کا ایک فون، 5,000 کی ایک سمارٹ واچ، 8-10 ہزار کا ایک ہینڈ بیگ یہ آپ کے جسم کو بیچ دیتا ہے۔ میری مائیں اور بہنیں، آپ اپنے آپ پر رحم کریں۔ آپ سوچیں کہ آپ کیا کر رہی ہیں۔ آپ اپنے عاشق کے پیچھے پاگل ہو جاتی ہیں۔ آپ کتنی پاگل ہو جاتی ہیں، آپ کو احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی اپنے والد سے پوچھا، آپ کا والد اگر آفس میں جاب کرتا ہے، اس کا کوئی باس ہوتا ہے، نہ جانے کتنی ماں، بہن اور بیٹی کی وہ گالی کھاتا ہے، کتنی وہ گالیاں کھاتا ہے۔ شام کو وہ تھک کر آتا ہے، دماغ اس کا چکرا ہوا ہوتا ہے، ٹینشن میں ہوتا ہے۔ میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، کبھی آپ نے اپنے والد کو ایک گلاس پانی کا دے کر آپ نے پوچھا کہ ابا جان، پاپا آپ کا دن آج آفس میں کیسے گیا؟ یہ آپ نے کبھی پوچھا اس کو؟ آپ کے والد کی دکان ہے، کتنے کسٹمر آتے ہیں جو کتنی بیجاماری کرتے ہیں، کتنا اس بندے کا دماغ کھا لیتے ہیں۔ وہ بیچارہ بندہ تھک کر شام کو آتا ہے، آپ نے کبھی ایک گلاس پانی کا دے کر اس کے پاس بیٹھ کر اپنے باپ کو کبھی آپ نے پوچھا کہ ابا جان، آپ کا دن آج کا کیسا گیا ہے؟ آپ کا باپ مزدوری کرتا ہے اور مزدوری کر کے شام کو آتا ہے، کبھی آپ نے شاید نہیں پوچھا ہوگا۔ اور آپ ایک عاشق کی جھوٹی محبت کو اتنا قبول کر لیتی ہیں کہ ایک گفٹ کی وجہ سے آپ نے اپنے جسم کو بیچ دیا ہے۔ میری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں، یہ بہت حرام بات ہے، یہ حرام کام کر رہی ہے آپ۔ خدا کے واسطے اپنے دامن کو گندا نہ کرے، آپ بہت قیمتی ہیں۔ اسلام نے جو مقام، جو عزت آپ کو دی ہے، وہ شاید ہی کسی کو مل سکتی ہے۔ اسلام نے آپ کو موتی کی طرح رکھنا لوگوں کو سمجھایا ہے، مردوں کو سمجھایا ہے کہ ان کو رکھنا کس طریقے سے۔ اپنی محبت کو اور اپنے جسم کو اس طریقے سے برباد نہ کرے۔ آپ کے جسم کے اوپر حق صرف آپ کے اسی شوہر کا ہے کہ جس سے آپ کا نکاح ہوگا، اس کے علاوہ کسی اور کا حق نہیں ہے۔ آپ مر جائے گی، آپ قربان ہو جائے گی، آپ اپنے جسم کے ٹکڑے کروا سکتی ہیں، لیکن آپ کی غیرت یہ گوارا نہیں کر سکتی ہے کہ آپ کے جسم کا سودا کیا جائے، آپ کے جسم کو بیچ دیا جائے، آپ کی عزت کی چادر کو پھاڑ دیا جائے، یہ آپ نہیں کر سکتی ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ آپ کے والد کی محبت اور آپ کے والدین کی محبت کو آپ دیکھیں۔ آپ بچپن میں ہوتی ہے، بڑی ہو جاتی ہے، جوان ہو جاتی ہے، آپ کی شادی ہو جاتی ہے، آپ کے باپ سے، آپ اپنے والد سے کہتی ہے کہ بابا، پاپا مجھے یہ چیز چاہیے۔ آپ کے والد کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں، اور آپ کا والد آپ سے کیا کہتا ہے؟ بیٹی کوئی بات نہیں، وہ چیز تیرے پاس آ جائے گی۔ اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں، وہ قرضہ لیتا ہے کسی کے پاس سے، وہ چیز خریدتا ہے اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ میری بیٹی کے چہرے کے اوپر مسکان آ جائے، اس کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ آ جائے۔ اس مسکراہٹ کو آپ نے ایک 25,000 سیل فون کے اندر آپ نے اس کو بیچ دیا۔ آپ نے اپنے والدین کی محبت کا سودا کر دیا۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جائے گی تو آپ کیا جواب دے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ کیا کہے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو اب کیا منہ دکھائے گی؟ میری مائی اور بہنیں یہ کام ہرگز نہ کرے، یہ کام ہرگز نہ کرے۔ اللہ کا خوف پیدا کرے، اللہ کا خوف پیدا کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں فرمایا تھا، اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا کہ جہنم میں عورتیں زیادہ جائے گی۔ بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو جتنا ہو سکے اتنا اپنے آپ کو بچائے۔ اور میں نے اکثر و بیشتر دیکھا ہے، جو لڑکے اور جو لڑکیاں جب کسی کے عشق میں پاگل ہو جاتی ہیں یا پاگل ہو جاتے ہیں تو اکثر و بیشتر یہ لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ نہ ان کو صبح کا بریک فاسٹ اچھا لگتا ہے، نہ ان کو دوپہر کا لنچ اچھا لگتا ہے، نہ شام کا ڈنر ان کو اچھا لگتا ہے، نہ رات کو نیند آتی ہے، نہ ہماری فیملی میں کوئی فنکشن ہوتا ہے، کسی کی شادی ہوتی ہے، اس میں جو خوشیاں ہوتی ہے، نہ ان خوشیوں کو آپ انجوائے کر سکتے ہیں، نہ ان خوشیوں کو آپ اپنا سکتے ہیں۔ بس 24 گھنٹے وہی چکر دماغوں کے اندر گھومتا رہتا ہے۔ ہمیں اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ یہ تو رہی بچیوں کے سلسلے میں بات۔ بچے بھی بہت بڑی غلطیاں کرتے ہیں۔ نوجوان بھی کسی لڑکی نے 2 میٹھی باتیں کر لی، وہ عشق کے اندر پاگل ہو جاتے ہیں۔ اچھا، جب ہم ان کو پوچھتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ مولانا ہم تو اس سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ میں تو اس سے شادی کروں گا۔ سبحان اللہ، کیا جواب ہے آپ کا۔ یاد رکھنا، اگر آج آپ نے کسی کی بیٹی کو چھینا ہے تو آپ کو اس کا درد کا احساس ابھی نہیں ہوگا کہ اس کے باپ پر کیا گزر رہی ہے کہ آپ لو میرج کر رہے ہیں۔ جب آپ کی بیٹی کی اس طریقے سے شادی کی جائے گی اور آپ کی بیٹی کو کوئی بندہ چھین کر جائے گا، پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ کسی کی بیٹی چھیننے پر ہوتا کیا ہے؟ پھر اس وقت کمبل اوڑھ کر روتے رہیں گے، لیکن پھر وہ وقت گزر جاتا ہے۔ بندے کا احساس اس وقت کا کچھ کام نہیں دیتا ہے، اس وقت کا افسوس کچھ کام نہیں دیتا ہے۔ اس دن کے اندر لوگ 14 فروری کو لوگ ایک دوسرے کو گفٹ دیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں، کارڈ بانٹتے ہیں۔ ان تمام باتوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ یہ حرام ہے، یہ یورپین کلچر ہے، یہ عیسائیوں کا کلچر ہے۔ اسلام اس کی تعلیم ہمیں نہیں دیتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس دن کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی نگرانی رکھیں کہ یہ کسی سے ملے نہیں، کسی کے پاس جائے نہیں، 24 گھنٹے ان کو اپنی نگرانی میں رکھے، کہیں پر بھی ان کو جانے نہ دے۔ اور آج کل واٹس ایپ، انسٹاگرام اور فیس بک کا زمانہ ہے، لوگ اس کے اوپر بہت ایکٹیو رہتے ہیں۔ لوگ اپنے اسٹیٹس کے اوپر ہیپی ویلنٹائن ڈے اس عنوان سے اسٹیٹس لگا دیتے ہیں، انسٹاگرام کے اوپر سٹوری ڈال دیتے ہیں، فیس بک کے اوپر کوئی پوسٹ ڈال دیتے ہیں، یوٹیوب کے اوپر کوئی شارٹس ویڈیو بنا کر ڈال دیتے ہیں۔ ان سے بھی اپنے آپ کو بہت بچائے، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ کو وش بھی کر رہا ہے تو آپ اس کو رپلائی نہ دیں، آپ اس کو جواب نہ دیں، نہ واٹس ایپ پر جواب دیں، نہ انسٹاگرام کے اوپر جواب دیں، نہ فیس بک پر جواب دیں۔ اس سے اپنے آپ کو بہت بچائے۔ اور اس دن کے اندر لوگ جب کسی کی محبت میں جب پاگل ہو جاتے ہیں، وہ نہیں ملتی ہے، مقدر میں نہیں ہوتا ہے، تو پھر حالات کیا بنتے ہیں؟ جو اخباروں کی سرخی آپ دوسرے دن دیکھ لیتے ہیں، وہ آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس دن میں لوگ کرتے کیا ہے۔ کوئی خودکشی کر لیتا ہے، کوئی ٹرین میں بیچ میں آ کر وہ کٹ جاتا ہے، کوئی اپنی سگی بہن کو مار ڈالتا ہے، کوئی بچی کو مار ڈالتا ہے، کوئی والدین کو قتل کر دیتا ہے۔ اس طرح کے دنیا بھر کے خرافات اس دن میں ہوتے ہیں۔ یہ ہے جھوٹی محبت کا نتیجہ۔ محبت کرنی ہے ہم اللہ سے محبت کریں، محبت کرنی ہے ہم نبی سے محبت کریں، محبت کرنی ہے ہم ازواج مطہرات سے محبت کریں، محبت کرنی ہے ہم اپنے والدین سے محبت کریں، اور محبت کرنی ہے تو اپنے ہونے والے شوہر سے محبت کریں۔ شادی کے بعد محبت کرنی ہے، شادی سے پہلے محبت نہیں کرنی ہے۔ اور یاد رکھنا، آخری بات میں کہتا ہوں، یہ عشق کا بھوت جب سوار ہو جاتا ہے، میں ایسی لڑکیوں کو جانتا ہوں، ایسی عورتوں کو میں جانتا ہوں، 13 14 سال کے ان کے بچے ہو جاتے ہیں، لیکن یہ عشق کا بھوت ان کے دماغ سے نہیں اترتا ہے، ان کے دماغ کی حالت بالکل خراب ہو جاتی ہے، یہ کسی کام کے نہیں رہتے ہیں۔
اپنے دامن کو بہت بچائے، گناہوں کا ماحول سج چکا ہے، بلینوں ڈالر ہم کو برباد کرنے کے لیے خرچ کیے جاتے ہیں، اور ہم ہیں کہ ہماری اپنی کوئی فکر ہی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اور یاد رکھنا، میں نے خطبے میں قرآن کریم کی آیت پڑھی تھی، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب في الدنيا والآخرة والله يعلم وانتم لا تعلمون۔ جو لوگ بے حیائی کو پھیلاتے ہیں، بے حیائی کو مشہور کرتے ہیں، بے حیائی کو پروموٹ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے ہم ان کو آخرت میں تو دردناک عذاب دیں گے، لیکن آخرت سے پہلے دنیا کے اندر ہم ان کو سزا چکھائیں گے، دنیا کے اندر عذاب میں مبتلا کریں گے، دنیا میں ان کو ذلت دیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے۔ یہ چند موٹی موٹی باتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔